تمام ساتھیوں کو خوش آمدید. آج سی پی او میں ہم بہت ہی اہم کیس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پنکی والا جو کیس ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 12 مئی 2006 کو علیل صبح پولیس نے اور سٹی پولیس نے اور ایک وفاقی حساس ادارے نے ایک جگہ پہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. وہاں پہ یہ جو ہماری اکیوز ہے پنکی، اس کو ہم نے گرفتار کیا. وہاں سے تقریباً 1.5 کلو کوکین برآمد ہوئی. اسی طرح تقریباً 7 کلو مختلف کیمیکلز جو یہ نشہ اور ادویات بنانے میں استعمال ہوتے ہیں وہ وہاں سے برآمد ہوئے. ایک 9mm پسٹل ملا، اور اس کے اوپر ہم نے تھانہ گارڈن میں، کیونکہ اس کا جورسڈکشن تھانہ گارڈن کی تھی، وہاں پہ FIR درج ہوئی. اسی دن اس کیس کے حوالے سے کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا، اور وہاں پہ جو چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ اپریشیٹ کروں گا کہ جس طریقے سے اس کی کوریج ہوئی، اس کے اندر کوئی لیپسز تھے، اور ممکنہ طور پہ اس میں کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں کلوژن تھی، جس کے تحت وہاں ایک سچویشن کریٹ ہوئی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ریمانڈ کے لیے لے گئے. ریمانڈ بھی ہمیں نہیں ہوا اور جیل کسٹڈی ہو گئی. ہم نے 3 کیسز کے حوالے سے وہاں پہ کیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اس کی حوالے سے جو 3 لوگ تھے جو ہمیں اس وقت پریلیمنری انکوائری میں لگا کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو ہم نے سسپینڈ کیا. اسی طرح سے ہم نے پھر نئی ایک ٹیمیں بنائی، انویسٹیگیشن ٹیم ہم نے بنائی، جس میں SP انویسٹیگیشن جو تھے وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے. اس میں مختلف اور ڈپارٹمنٹ آپریشن انویسٹیگیشن اور SIU کے آفیسرز تھے. اس کے علاوہ ہم نے پھر DIG ویسٹ عرفان بلوچ صاحب کی اس میں سربراہی میں ایک بلکہ انہی کو ہم نے نامینیٹ کیا، جو کہ یہ جو SOP کی وائلیشن اور باقی جو طریقہ کار صحیح نہیں اپنایا گیا اس کے حوالے سے وہ کہ انکوائری کریں، اور جو بھی ذمہ دار ہے، جس لیول پہ بھی ذمہ دار ہے، اس کی وہ تاکہ کی جائے، نشاندہی کی جائے، اور تاکہ ہم اس کو آگے کارروائی کریں. اس کے علاوہ ایک سپروین کی ٹیم بنائی گئی، DIG ساؤتھ کے اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور باقی اس میں دونوں SSP تھے، اور وہ ہوا. اس کے بعد ہمیں ریمانڈ ملا، 3 دن کا ریمانڈ ملا، اور اس میں صرف 2 دن میں ہم نے جو تفتیش کی ہے، اب تک کی جو تفتیش ہے وہ ہم آپ کے سامنے اس کو رکھیں گے. اور اس تفتیش کے اس میں جس طرح سے چیزیں کھلی ہیں، تو IG صاحب نے جب اس کی ڈیٹیل دیں تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایک بڑی ٹیم بنائی جائے. مجھے انہوں نے اس ٹیم کا ہیڈ رکھا ہے. اس کے علاوہ DIG کرائم ہیں عامر فاروقی صاحب، وہ اس کے ممبر ہیں. DIG اسپیشل برانچ ہیں، وہ اس کے ممبر ہیں، اور اسی طرح DIG CTD وہ اس کے ممبر ہیں. کیونکہ اس کا دائرہ اتنا وسیع ہوا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ایک براڈ بیسڈ انویسٹیگیشن ہو، اور سینئر لیول پہ اس کی ہے. ابھی تک جو ہمیں تفتیش کے دوران ہمیں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 20 کیسز جو ہیں وہ صرف سندھ کے کیسز ہیں ہماری جورسڈکشن کے، جس میں 17 کیسز پرانے ہیں، اور باقی 3 کیسز ابھی ہوئے ہیں. ایک ہمارے پاس ANF کا کیس ہے، اور ایک کیس جو 3 کیسز ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ لاہور کے کیسز ہیں، جن میں کہ ان کی ڈیٹیل ہم لے رہے ہیں کہ آیا اس میں ان کا سٹیٹس کیا ہے. ان کیسز میں 9 میں ہم نے اریسٹ ان کی شو کر دی ہے. جو پرانے کیسز تھے ان میں سے 6 کیسز جو ہیں وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں، اور جو 3 کیسز ہیں اس میں پنکی جو ہے وہ PO ہے، اور اسی طرح جو ایک کیس ہے ANF کا اس میں وہ ایبسکانڈر ہے. تو اسی طرح سے جو ہمارے ان 17 کیسز کے علاوہ 9 کیسز ایسے ہیں جو کہ اس کے نیٹ ورک کے ہی کیسز ہیں، اسی کے جو رائڈرز ہیں ان کے کیسز ہیں، لیکن اس وقت کی تفتیش میں پنکی کا نام اس میں نہیں مینشن کیا جا سکا، لیکن وہ ہے اسی نیٹ ورک کی کیسز ہیں. جیسے کہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے نالج میں ہیں، لیکن میں صرف بہت ہی مختصر ان کا آپ کو بتاؤں گا کہ 2014 سے یہ اس کا کام ہو رہا ہے. لیکن کراچی میں جو اس نے کام شروع کیا ہے 2018 سے اس نے یہ کام شروع کیا. آن لائن یہ کام کرتی رہی، اور اس کے بعد یہ جب یہاں پہ وہ ریڈار میں آئی تو پھر وہ لاہور شفٹ ہو جاتی ہے، اور وہاں سے وہ اپنا کام کرتی رہی.
تفتیش کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا، جو ہمیں اس کا فون ملا، فون کا ہم نے فورنسک کرایا، CDD کو ہم نے UN سینٹر میں ہمارے پاس فیسلٹی ہے وہ ہم نے کیا، اور اس میں سے 869 اس کے ٹوٹل کانٹیکٹس ہیں جو ابھی تک اس کے فورنسک ڈیٹا میں سے ہمیں ملے ہیں۔ ان میں سے جو ہم لوکیشن لے رہے ہیں کہ جو کہاں پہ ان کی لوکیشن ہے، 639 کی ہمیں لوکیشن اس کی ریسیو ہو گئی ہے۔ اب انٹرسٹنگلی اس میں سے صرف 132 جو ہیں وہ کراچی کے ابھی تک جو ڈیٹا آیا ہے اس میں سے 132 کراچی کے ہیں، باقی کراچی کے نہیں ہیں، اور 240 کی لوکیشن ہمیں ابھی اس کی ملنی ہے۔ اس سے ہمیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو پورا نیٹ ورک ہے یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے، اس کے ٹینٹیکلز اور جگہ پہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ 200 جو ہمیں ان کے کانٹیکٹس ملے اس میں سے جو ابھی تک ہم آئیڈینٹیفائی کر سکے ہیں تو تقریباً 300 جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ڈرگ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کے اندر پوری طرح انوالو ہیں۔ اب جو ہم تفتیش کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس میں سیگریگیشن کرنی ہے کہ یہ جو کانٹیکٹس ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس میں وکٹم کتنے ہیں، ہم وکٹم کس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ہم وکٹم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو اس نشے کی عادت میں لگا ہے، وہ ایک کیٹیگری ہوگی۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو آگے سیل کر رہے ہیں، وہ ہمارے مجرم ہیں، ہم ان کو اکیوز ٹریٹ کریں گے اور اسی طریقے سے ہم آگے پروسیڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک کیٹیگری وہ ہے جو اس کے ہاربرز ہیں، جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اس میں کسی چاہے پولیس کے ہیں چاہے اور بھی کسی بھی سے ہوں، ہم اس کو ان کے ہاربر ملیں گے جنہوں نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے اس کو اتنا زیادہ آپریٹ کرنے کی فیسلٹی دی ہے۔ ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے۔ وہ بھی ہم نے پکڑ لیے ہیں جہاں اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی ڈیلنگ ہوتی تھی، یہ بھی کسی حد تک میڈیا میں آ گیا ہے، لیکن اس کی جو باقی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تقریباً صرف ایک اکاؤنٹ جو ہمیں ملا ہے 1.5 سال کا، 500 پیجز کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، ہزاروں اس میں ٹرانزیکشن ہے، جو اماؤنٹ اس میں ٹرانزیکشن کا ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ کی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی ہے۔ اس میں کچھ ایک ٹرانزیکشن جو ہے کسی اینا نام کی ہے لاہور بیس، تقریباً اس کے اندر سب سے زیادہ ٹرانزیکشن اس اکاؤنٹ میں ان کی ہیں، 90 لاکھ سے یا اس سے زیادہ کی بھی ٹرانزیکشن ہے۔ تو یہ والی جو ہے اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن، ہم ان ساروں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کا ساروں کا رول اسرٹن کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری بات ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے ہے۔ یہ ہم دیکھیں صرف 2 دن میں اتنا کام کر پائے ہیں، آگے ہم نے جانا ہے کورٹ میں اسی استدعا کے ساتھ کہ وہ آگے ہمیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آج رات کو بھی ہم نے ایک جگہ پہ ریڈ کیا ہے، وہ اس کا پرانا گھر ہے، وہاں سے بھی ہمیں کوکین ملی ہے، اس کا ہم نے الگ سے ایک کیس رجسٹر کر دیا ہے۔ تو اٹس این آن گوئنگ انویسٹیگیشن اور انشاءاللہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہم تفتیش میں کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے کولیبریشن کیا ہے، مختلف پنجاب پولیس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ان کے ہم ڈیٹیل لے رہے ہیں، اسی طرح سے ہم ANF کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ چونکہ یہ ایک نیشنل اور ہو سکتا ہے کہ ٹرانس نیشنل یہ اس سے بھی باہر، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس نیٹ ورک میں کچھ فارنرز ہیں افریقن کنٹریز کے، لاہور میں ہیں، 6 7 8 ہیں ہمیں جو اس کی ویزیبلٹی ہے، ان کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے 20 تک تو عورتیں ہیں جو کہ اسی نیٹ ورک سے ہیں اور وہ بھی لاہور بیسڈ ہیں اور وہاں پہ ہے، اور ہمیں یہی جو چیز پتہ چلی ہے کہ جو مین شپمنٹ آتی تھی وہ ادھر وہیں سے آتی تھی، وہیں سے یہ وہاں اس کو بنا کے اور مکسنگ کر کے پروڈکٹ بنا کے مختلف طریقوں سے کراچی آ کے رائڈرز ان کے انیشیلی اس نے یہ کیا کہ اپنے رائڈرز تھے، 9 رائڈرز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، جس میں سے 8 رائڈرز ایسے ہیں جو کہ پنجاب بیسڈ ہیں، وہ صرف اس کام کے لیے آتے تھے، کام کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف ایک رائڈر ہے انیشیل اس میں کہ جو یہاں کا تھا۔ جب ان کے رائڈر پکڑنے شروع ہو گئے تو انہوں نے ماڈس آپرینڈی اپنا چینج کیا، رائڈر بھیجنے کے بجائے یہاں کے جو لوکل رائڈرز تھے مختلف سروسز کے، ان کے تھرو اس نے وہ کرنا شروع کیا۔ میں نے جیسے بتایا FIA کے ساتھ ہمارا ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات ہے، وہ NCCI کے ساتھ سائبر کرائم والوں کے ساتھ ہمارا ہے، کیونکہ اس میں بھی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں اور باقی چیز ہے۔ FMU کے ساتھ ہم رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ تاکہ مزید اکاؤنٹس اس میں آئیں گے اور ایک پوری چین چلے گی، اسی لیے یہ براڈ بیسڈ قسم کی ایک تفتیش ہم نے کی ہے اور یہ انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی۔ 4 نام ہم نے بھیجے ہیں ECL میں ڈالنے کے لیے، وہ لوگ کہ جو اس میں انوالو ہیں ہم آگے بھی بڑھائیں گے
تاکہ ان کے نام ہم ای سی ایل میں ڈالیں اور وہ فرار نہ ہو سکیں۔ ایک آپ کو ہوگا کہ ایک قتل کا مقدمہ بھی اس میں درج ہوا ہے، اور وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے جس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے پاس سے اس کے کانٹیکٹ ملے، وہ ہم اس کو مرڈر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم اس تفتیش کے ادارے میں ہم یہ ہوگا کہ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جی کئی ڈیتھس ایسی ہوئی ہیں، اگر کہیں اس کا کنیکشن آئے گا اس کے نیٹ ورک کے ساتھ یا ان کے ساتھ، وہ ہماری تفتیش میں ہم لوگوں کو انوائٹ کریں گے، تو ہم وہ کیسز بھی انشاءاللہ ہم آگے لے کے جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں اس میں یہ بات کی گئی کہ یہ کافی پکڑی نہیں گئی، پہلے کر رہی تھی، تو دیکھیں یہ تو کریڈٹ ہے نا سندھ پولیس کا۔ دیکھیں یہ اتنے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اتنا سوفسٹیکیٹڈ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے، یہ ایک عام قسم کی ڈرگ کی وہ نہیں ہے، اس میں بڑی سوفسٹیکیشن انوالو ہے۔ وہ ویسے تو ہے کہ خود لے کے جا رہا ہے کہیں دے رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اس میں پیسے کوئی فزیکلی نہیں لے رہا، تھرڈ پارٹی کے تھرو، تو یہ ایک بڑا کمپلیکس ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں وہاں پہ بھی ریڈار پہ نہیں آئی ہے اتنے عرصے سے۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں جہاں کہ اچھی افیکٹو لا انفورسمنٹ ہے، وہاں اے این ایف کی ہے، پورے ملک میں ان کا نیٹ ورک ہے، اس کے بھی دیکھیں ایک کیس میں ابھی تک جو ہمیں پتہ چلا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں کوئی ہمارے لیے بھی، ہم نے تو پھر بھی دیکھیں اتنے سارے کیسز ہیں، اس میں چالان بھی ہوا، اور اچھا ہونا چاہیے تھا، اس میں اس کی دیکھیں ایکویٹل بھی ہوا، وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار اتنا بہتر کیس اس میں ایکویٹل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا پرابلم ہے، تو ان کرٹیسزم اپنی جگہ پہ، لیکن یہی پولیس والے ہیں دیکھیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس میں بڑے انسنگ ہیرو ہیں، بڑی محنت اس کے اوپر کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی لاہور سے اس کو پکڑا ہے، تو دیکھیں ایسی بات نہیں، اس کو یہاں سے پکڑا ہے۔ انٹیلیجنس کے حوالے سے جو کام ہوتا ہے اس میں بڑی کمپلیکس چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کو لایا جاتا ہے، لوگوں کو لیور ان کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی اس کو وہاں سے، تو یہ دیکھیں اس میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بڑی محنت ہے، پولیس کی بڑی محنت ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی بڑی محنت ہے، اور آگے بھی ابھی بھی کام چل رہا ہے ہمارے اوپر بھی۔ دیکھیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بالکل بغیر کسی چیک کے کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، سب ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں، سارے انٹیلیجنس، کیونکہ سب اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب ہماری اس کے اندر ہیلپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں کراچی پولیس کے اوپر میں اس لیے کہوں گا کہ یار دیکھیں کرٹیسزم ہے، لیکن یہی لوگ ہیں اچھا کام بھی کر رہے ہیں نا۔ اس کراچی سندھ پولیس کے دیکھیں 2600 شہداء ہیں، یہاں پہ کام کرتے ہوئے، آپ کی خدمت کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی ہے، 1000 صرف کراچی پولیس کے ہیں، تو ان کی میں یہ سمجھوں گا کہ اچھا جہاں کام ہو ضرور ان کو انکریج کریں، تاکہ آگے بھی ہم آپ کی مدد کر سکیں، اور ہم آپ کو دیکھیں یہ ٹیم بنی ہے، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہم بالکل ہمت سے اس کے ساتھ کریں گے کہ یہ بہت زیادہ صرف ایک کیس ہی نہیں ہے، اس ٹیسٹ کیس، اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ہم کریں گے۔ مجرموں کو بھی ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جو لوگ انوالو ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور دیکھیں اس نے پنکی نے چیلنج کیا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ وائس نوٹ بھی ہیں، لیکن اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں وہ کتنی کانفیڈنٹ ہے کہ مجھے کوئی نہیں پتا۔ ہمارے ان لوگوں نے، ان ہیروز نے، جو کہ جونیئر آفیسر ہوں گے، لیکن انہوں نے دیکھیں محنت سے جا کے اس کو اتنے خطرات کے باوجود بھی اس کیس کے اوپر اپنے کام کیا، اور وہ جو برانڈ نیم ہے وہ برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا، اسی کے اوپر اس کے شواہد آ رہے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، اور دعا کریں کہ ہم اس میں اچھے طریقے سے آگے چل سکیں۔